السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اور اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سوری اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ تو وہ کیسے کرنا ہے؟ تو آپ جب بھی کسی کو زیادتی کرتے دیکھے تو آپ ہاتھ سے روک سکتے، ہاتھ سے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے، اور نہیں تو دل میں بھی اتنا بڑا معاملہ ہے تو دل میں بھی ملامت کرے، مگر آپ یقین کریں کہ آپ کتنا بھی جو ہے وہ غصے والا انسان ہے اور وہ زیادتی کر رہا ہے، اور آپ ذرا سی آواز آپ کی اس کے اوپر کریں گے نا تو وہ چپ ہو جائے گا۔ یقین مانیے، جب بھی آپ اپنا جو ہے وہ کنٹرول، اس کے کنٹرول سے اوپر کریں گے نا تو وہ چپ ہو جائے گا۔ اس کو سہ کب ملتی ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اس کو مطلب آزادی ملتی ہے۔ میں نے بہت بار ایسا کر کے دیکھا ہے کہ جس سے کوئی ڈرتا ہے نا، اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے، مگر جب میرے حد سے باہر ہو جاتا ہے نا تو میں اس سے بھیڑ جاتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے۔ آج میں ان کو مطلب زبان سے ہی بولتی ہوں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو یقین مانیے، جب آپ کسی کو یہ غلط کرنے سے یا غلط بات سے، آپ قرآن و حدیث سے سن کے اگر اس کو روکیں گے نا تو وہ واقعی میں ہی سن کے بیٹھ جائے گا، اور اس کو گلٹی فیل ہوگا کہ میں غلط ہوں۔ صحیح میں ہر انسان جو ہے وہ اچھی باتیں سننا چاہتا ہے، آج بری باتیں اور وہ جو ہے وہ تانے سننا کسی کو پسند نہیں۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات کہیں گے نا تو اس کو ہمیشہ یاد رہے گی، اور ہمیشہ وہ آپ کو جب بھی دیکھے گا نا تو وہ یہی سوچے گا کہ اس نے مجھے یہ اچھی بات کہی تھی۔ اور جب بھی وہ بری بات کرنے جائے گا یا لڑنے جائے گا تو اس کو یہ خیال آ جائے گا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ تو آپ کر کے تو دیکھیں۔ وہ نیکی کا حکم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نماز، ارے نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو یہ 10 بار بتانا نہیں ہے کہ تو روزہ نہیں رکھتا، تو نماز نہیں پڑھتا تو تو پورا جہنمی ہو گیا ہے۔ نہیں، ہم کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بھی بتا نہیں سکتے۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک نیکی پسند آ جائے اور اس کو جنت میں ڈال دے، اور ہمارا یہ ایک اس کو کہنا جو اس کو دل کو تار تار کر گیا ہماری بات سے، تو اس کو بری لگی، اور اس کی ہماری یہ ایک ہی بری بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے جب تک آخرت اور قیامت نہیں ہوتی، ہم کسی کو بھی یہ بول نہیں سکتے کہ کون دوزخی ہے اور کون جنتی ہے۔ بس ہم خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں نا اس کو کھود کھود کے نکالے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عہد کرے اور دعا بھی کرے کہ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی تو توفیق عطا کر دے۔ تو ایسا کچھ کر دے۔ اگر آپ کوئی کام کرنے سے نہیں رک رہے نا تو آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایسا کچھ کر دے کہ میں یہ کام کرنے سے رک جاؤں۔ اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ بات بات میں غصہ ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے جیسے ہی آپ قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا شروع کریں گے، وہ غصہ آپ کا خود بخود قابو میں آتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیتا۔ توفیق مانگنے سے نہیں ملتی، توفیق کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح پورا دن کام کرنے کے بعد ہی ہمیں پیسے ملتے ہیں نا، ایسے بیٹھے بیٹھے تو کوئی ہمیں نہیں دیتا۔ گھر میں ہمارا آدمی بھی ہمیں نہیں کھلاتا ہے جب تک ہم گھر میں کھانا نہیں پکاتے، بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ کام والی کرتی ہے کام، وہ صحیح سے دیکھتے نہیں۔ جو بھی ہے، کوئی ہاتھ سے بھی کام کر رہا ہے تو وہ بھی جب تک وہ پورا کام نہیں کرتا ہے تب تک کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو آپ نے ایسے کیسے سوچ لیا کہ اگر میں کسی کی مدد نہیں کروں گی تو میری مدد اللہ کر دیں گے؟ بس آپ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ آپ کو پیسے دیتے رہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، کوئی پورا دن نمازیں پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، وظیفے کھینچ کھینچ کے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کا آدمی اتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتا ہے، اور پورا دن ایسی میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتی رہتی ہے، اور ان کا بینک بیلنس اتنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کی 7 پیڑھی کھائیں گے، اتنے ان لوگ کے پاس پیسے اور یہ سب ہے۔ مگر 7 پیڑھی کو کہاں کھلانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا ہے کہ روزی میں ہر انسان کو دیتا ہوں، جب تک وہ اپنے قسمت کی روزی کما نہیں لیتا اس کو موت نہیں آتی ہے۔ تو جتنی روزی آپ کی زندگی میں ہے وہ ہر ایک کو ملیں گی، مگر آخرت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف آپ کے اعمال دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ دنیا میں آپ کو ہر چیز فری میں ملیں گی، ہر چیز۔
اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگेंगे وہ دنیا میں آپ کو ملیں گے۔ جیسے ہی آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کا سب کچھ، وہ بولتے ہیں نا دروازہ بند، بس جو پوری زندگی آپ نے جو کیا، لیا، دیا، کہا، سنا، بس وہی رہے گا۔ تو آج سے غور و فکر کرنا شروع کر دینا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ ہمیں دین پہ چلنا آسان کرے۔ آج ہی سے دعا مانگنا شروع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، مگر ہماری مانگ ہی وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا۔ ہم مانگتے ہی وہی ہے، مگر ہر ٹائم ہوتا ہے، جب تک 1 مہینہ نہیں ہوتا تو ہمیں ہماری سیلری بھی نہیں ملتی ہے، تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی میں وہ ہر چیز کریں گے، آپ کو ہر چیز ملیں گی، نہیں ملیں گی ایسا نہیں ہے۔ جب ہمیں بھی کوئی چیز دیر سے ملتی تھی نا تو میں بہت ڈپریشن میں آ جاتی تھی، اور یہی سوچتی تھی کہ لگتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، چلو پوری زندگی نکل گئی، تو کیا معلوم اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو کیا دے دے، اور وہ آخرت کا اس کا جزا دیکھ کے آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں کرتے تو مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں جو بھی دے، میرے رب کی جو بھی مرضی، وہ عطا کرے تو کرم اس کا، نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں۔ اس بات کو ضرور غور کریے گا۔ یہ جب میں نے سنا تو میں نے میری ڈائری میں لکھ لیا، اور میں ہر بار یہ سوچتی ہوں، اور جو کچھ بھی نہیں ملتا یا کچھ ہوتا ہے نا تو میں یہی کہتی ہوں کہ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور سوال بھی کیوں کر، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے ہماری بہتری زیادہ جانتا ہے۔ ہم کیا ہمارا بھلا کریں گے، ہم تو چوائس ہی ایسی کرتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد ہمیں خود ہی اس کے اوپر پچھتاوا آتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جس نے اپنے خوبصورت خوابوں کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا ہوگا، شادیاں کی ہوگی، تھوڑے ٹائم کے بعد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی پسند جو ہے وہ کتنی بری ہے، اور زندگی کیسے عذاب میں گزر رہی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، کوئی چیز آپ نے خرید لی اور وہاں اس میں رہ کے آپ کو سکون ہی نہیں ہے، کہیں آپ جاتے ہیں وہاں جا کے بھی آپ کو سکون نہیں، تو کیا فائدہ ایسی چیزوں کا۔ اس لیے اللہ پہ چھوڑے تھوڑا بہت۔ اگر ہماری بیٹیاں جوان ہو گئی تو ہم فکروں میں رات دن روتے ہیں، اور وہی کہتے رہتے ہیں، اس کو بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ سے کہیے نا، اللہ کو تو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کتنی عمر میں ہوگی۔ اگر کسی کی بیٹی کی جلدی شادی ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب کی شادیاں لکھی ہے۔ بس ہمیں ہی ایسا ہے کہ کوئی لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اے اللہ میری بیٹی یا میرا بیٹا کنوارا نہیں رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جوڑے بنائے ہیں، مگر کوئی کی ڈیمانڈ اتنی بڑی اور ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے اس کی جو مطلب خواہش ہے کہ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے اور مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے، وہ نہیں ملتا ہے کبھی، تو وہ ایسے ہی بس انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں کہ ایک انسان جو تھا وہ سیلاب آ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا اللہ بچا لے گا، وہ سیلاب کے اندر کھڑا رہ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سیلاب بہت زور کا ہے تو تم مر جاؤ گے، چلو ہمارے ساتھ میں یہ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، تم کشتی میں جاؤ، میں آ جاؤں گا، میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ اس کے بعد میں وہ کشتی میں نہیں بیٹھا، کشتی میں بیٹھنے والے چلے گئے، زور کا طوفان آیا تو اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آیا۔ اس نے کہا کہ چلو رسی باندھ لو، اوپر آ جاؤ ورنہ یہ سیلاب تمہیں بہا لے جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ ہے، وہ بچا لے گا۔ ایسے ہی بس ہم میرا اللہ بچا لے گا کر کے اللہ کے اوپر سب کچھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو موقع بھیجتا ہے، جو چیزیں بھیجتا ہے، اس سے ہم سوچ کے دماغ کیوں دیا ہے۔ اگر کوئی لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو آپ دیکھ کے باہر سے اوپر سے دیکھ کے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، کیا معلوم جس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہو وہی آپ کے لیے صحیح ہوگا۔ اللہ سے متوجہ کرے، اللہ سے پوچھے، اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے کہے نا کہ اللہ میں تو نہ سمجھ ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو ہی بتا دینا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یا میری بیٹی کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، میرے بیٹے کے لیے یہ لڑکی بہتر ہے کہ نہیں۔ کیا معلوم جو خوبصورت لڑکی آپ نے آنکھوں میں بسائی ہے وہ آپ کے بیٹے کے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک جو کم دکھنے والی ہے، جو سانولے کلر کی لڑکی ہے، وہ آپ کے لیے بیٹے کے لیے بہترین ہو۔ مگر ہمیں ہے کہ میرے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے ایک دم خوبصورت لڑکا ہونا چاہیے۔ یہی ہم سوچتے ہیں، ہمارے دل میں یہی رہتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ
اور اتنی خوبصورت ہے تو اس کا آدمی بھی اتنا ہی خوبصورت ہی ہونا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کے سامنے جب رشتہ آتا ہے، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی سانولی یا سانولا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ جو بہتر ہے اس کے لیے میرے دل میں ایسی خوشی بھر دے کہ بس میرے آنکھوں کو بار بار یہی آئے کہ یہ کتنی بھی خوبصورت ہے مگر میرے بیٹے کے لیے یہی لڑکی صحیح ہے، یا میرے بیٹی کے لیے جو یہ خوبصورت لڑکے کا اور پیسے والے کا رشتہ آیا ہے اس کے سامنے یہ جو سانولا لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسا ڈال دے کہ یہ جو بھلے لڑکا تھوڑا سانولا ہے مگر میری بیٹی کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے. اور اللہ سے کہے کہ اللہ اگر یہ ہمارے لیے خیر ہے تو اس کو تو خیر کر دے، اور اگر یہ سر ہے تو اسے ٹال دے.